لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اس سے پہلے کی آیتوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے متعلق یہ بات آئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بڑی مثالی شخصیت تھی. وہ اللہ کے فرما بردار بھی تھے اور تمام جہان والوں سے رشتہ ناتا توڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خصوصی رشتہ جوڑے ہوئے تھے. اور سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہے جو مشرک میں سے نہیں تھے. حالانکہ مشرک گھرانے میں پیدا ہوئے، جس گھر سے لوگوں کو بت پرستی سکھایا جاتا تھا اس گھر میں پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے اس کا نام آزر ہے اور وہ بت بنایا بھی کرتا تھا اور بت کی پوجا بھی کرایا کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام اگر باپ کے نقش قدم پر چلتے تو اپنے قوم کے پنڈت اور بڑھئی ہوتے. وہ باپ کی گدی نشینی اختیار کر لیتے، دنیا ان کی بڑی اچھی سے گزر جاتی. لیکن انہوں نے اللہ کے لیے ان تمام چیزوں کو قربان کر دیا. شرک سے بیزاری اختیار کرتے ہوئے توحید کا پرچارک ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے آپ کو سارے انسانوں کا امام و پیشوا بنا دیا. یہ اپنے رب کے بڑے شکر گزار تھے. اللہ نے ان کا انتخاب کیا اور چن لیا تھا اور صراط مستقیم پر ان کو چلایا تھا. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی اونچا مقام عطا فرمائے گا. دنیائی اچھائی سے متعلق یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام بنا دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے شہر مکہ کو آباد کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بیت اللہ کی تعمیر کرائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے حج کے سارے مناسک کے طریقہ کار سکھلائے گئے اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہی انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری رکھا یہاں تک کہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور انہیں امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہوا. یہ سب دنیاوی اعتبار سے فضیلت ہے. اخروی لحاظ سے انہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، یہ آخرت میں نیکوکار لوگوں میں ہوگا. مراد جب تک کوئی انسان نیک نہیں بنتا وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا. اس مناسبت سے آخرت کا تذکرہ کرتے ہوئے ہلکا سا کہا گیا اتنا مان لو کہ یہ نیکوکار انسانوں میں سے ہے
جو جنت کے بالا خانوں میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اے نبی، پھر ہم نے آپ کے پاس وحی کی، پیغام بھیجا۔ کیا پیغام تھا؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے سارے رشتہ ناتا کو توڑ دیا تھا اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑ لیا تھا، اسی طریقے سے آپ کا بھی کام ہے کہ آپ کی بھی بڑی زبردست مخالفت ہو رہی ہے اور ہوگی، وہ چاہے آپ کے گھر کے لوگ مخالفت کریں، چاہے باہر کے لوگ مخالفت کریں، اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی بات کو مانتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے توحید کا پرچارک رہیے اور شرک سے پورے طور سے برات کا اظہار کریں۔ ملت ابراہیمی سے مراد شریعت ابراہیمی ہے۔ یہ ملت ابراہیمی سے مراد جو مشن توحید کا ابراہیم علیہ السلام نے چلایا تھا اور جس انداز سے چلایا تھا، اس انداز سے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پاسداری کرتے ہوئے توحید کا پرچار کیا۔ کہا ابراہیم علیہ السلام ایک بتگر گھرانے کا چشم و چراغ تھے۔ آپ کا بھی معاملہ وہی ہے کہ جس ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ الحرام کی تعمیر کیا تھا خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس بیت اللہ الحرام خانہ کعبہ کے ارد گرد میں 360 بت رکھ دیے گئے، اور ان بتوں کی نگہبانی اور پاسبانی کرنے والے آپ کے خاندان کے افراد ہی ہیں۔ اس وقت میں کعبہ کا متولی ابو لہب تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ہے۔ کہاں آپ بھی اس گھرانے میں ہیں، تو جس طرح باپ کی گدی نشینی کو ابراہیم علیہ السلام نے ٹھکرا دیا، اسی طریقے سے اپنے آپ بھی چچا اور جو موجود آپ کے کفیل حضرات ہیں ان کی گدی نشینی کو ٹھکرا دیجئے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بنایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو امام الانبیاء کی فضیلت عطا فرمائے گا اور یہ مقام اور رتبہ عطا کرے گا۔ وما كان من المشرکین، یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، اس لحاظ سے شرک سے کلی طور سے بیزاری اختیار کرنا اور برات کا اظہار کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں جزوی اعتبار سے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کا تذکرہ ہے، جو بڑا ہوتا ہے اس کے نقش قدم پر چلنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے، انہی کے نسل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس مناسبت سے کہا گیا جزوی اعتبار سے یہ بڑائی ان کو حاصل ہے کہ ان کی ملت کی پاسداری کیجئے، جس طرح انہوں نے توحید کا پرچار کیا ہے اور شرک سے نفرتیں دلائی ہیں، اسی نقش قدم پر آپ بھی چلیے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ یقیناً سنیچر کے دن کی پابندی ان لوگوں پر لگائی گئی ہے جن لوگوں نے اس سنیچر کے بارے میں اختلاف کیا ہے، اور یقیناً آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جس چیز میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ مراد یہودی ہے۔ اختلاف کس معنی میں کیا؟
موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے یہ بات رکھی کہ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کا خصوصی نذرانہ پیش کرنے کے لیے بطور عید کے ایک دن متعین کیا ہے، وہ جمعہ ہے، اسے قبول کر لو اور خاص طور سے اس میں تم اللہ کی خصوصی بندگی کرو۔ لیکن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کے انکار کر دیا اور کہا نہیں، جمعہ ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو سنیچر چاہیے۔ ان لوگوں نے سنیچر کو ہفتے کی عید کے طور پر جمعہ کی جگہ پر قبول کر لیا۔ اختلاف کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو کہا پھر سنیچر کے دن یہودیوں پر کچھ پابندی لگا دی گئی۔ کہا سنو، سنیچر کے دن تم مچھلی نہیں پکڑ سکتے ہو۔ مچھلی پکڑنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا، اب سنیچر کی رات میں گڈھا کھود دیا کرتے تھے، یا جال وغیرہ یا مچھلی پکڑنے کے آلات کا استعمال کر لیتے تھے۔ کہ ٹھیک ہے، ہم سنیچر کو مچھلی نہیں پکڑیں گے، اس گڈھا میں یا اس جال میں جو مچھلی پھنس جائے گی ہم اتوار کو نکال لیں گے۔ انہوں نے چال بازی کی۔ پھر جب اللہ نے منع کیا ہے تو مان جائیے، اللہ کی جانب سے آزمائش بھی ہوئی کہ عام طور سے تالاب میں مچھلیاں ابھی اچھلنا کودنا سنیچر کو زیادہ کرنا شروع کی۔ جو انسان مچھلی پکڑنے والا ہوتا ہے اس کے سامنے اگر مچھلی ادھر ادھر کرنا شروع کرے تو اس کی چاہت بڑھ جاتی کسی طرح پکڑنا شروع کرے۔ تو پابندی تو لگی ہوئی ہے، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو اچھلنے اور کودنے کی توفیق بھی دے دی، اور اس کے پانی پر وہ دکھائی بھی دے رہی ہے۔ اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، منع کرنے والے منع بھی کر رہے ہیں لیکن برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ کے حکم کی لوگوں نے خلاف ورزی کی۔ منع کر دیا تھا تو مچھلی مت پکڑو، چونکہ نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بنتر بنا دیا، جس کا تذکرہ قرآن مقدس میں موجود ہے کہ اللہ کے فرمان کی خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ و انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو کہا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، سنیچر کے دن پر پابندی، سنیچر کے دن کی پابندی ان لوگوں پر عائد کر دی گئی جن لوگوں نے سنیچر کے بارے میں اختلاف کیا تھا۔ اختلاف کیا تھا؟ پہلا اختلاف تو یہ تھا کہ سنیچر کو نہیں، جمعہ کو عید کی حیثیت سے، ہفتہ واری عید کی حیثیت سے خصوصی عبادتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک رائے رکھی، تو لوگوں نے جمعہ کا کوئی اختیار نہیں کیا اور اس کی جگہ پر سنیچر کو مان لیا۔ یہ حدیث یاد رکھیے، اسے کتاب الجمعہ میں امام مسلم رحمۃ اللہ نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ بعد میں آئے ہیں، ہم پر کتابیں بعد میں اتری ہیں، کتاب ہم پر بعد میں اتری ہے، لیکن ہم آخرت میں پہلے اٹھائے جائیں۔ ہم نبی بعد میں بنائے گئے، دنیا میں ہم بعد میں آئے ہیں، لیکن قیامت میں جب اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم اٹھائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے لوگوں کو ہفتے میں خاص دن عبادت کرنے کے لیے دیا گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اسے اختیار کرنے کے بجائے ٹال دیا اور ہم بعد میں آئے، پہلے ہم کو مل گیا۔ جیسے یہودیوں نے اپنی خصوصی عبادت کے لیے ہفتے کا دن متعین کیا، وہ سنیچر کا دن تھا۔ پھر عیسائیوں کے سامنے بات رکھی گئی کہ تمہارے سامنے بھی ہفتہ کی عید کے طور پر ایک دن دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب یہودی نے سنیچر کو اختیار کیا ہے تو ہم تو سنیچر کو نہیں مانیں گے، جمعہ نہیں لیں گے، ہم اتوار چلے جائیں گے۔ تو یہودیوں کے یہاں ہفتہ واری عید سنیچر ہے اور کرسچنوں کی ہفتہ واری عید اتوار ہے۔ یہ دونوں گزر چکے پہلے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، آپ کو جمعہ کا دن دیا گیا، آپ نے جمعہ اختیار کر لیا کہ ہم آئے ہیں بعد میں، لیکن ہمارا دن شروع ہوتا پہلے۔ اسلامی اعتبار سے ہفتے کی شروعات جمعہ سے ہوتی ہے، ہم لوگ سوموار سے شروع کرتے ہیں، لیکن ہفتے کی شروعات حقیقت میں جمعہ سے ہے۔ تو پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی مسلمانوں کو پہلا دن ملا جمعہ کا، اس کے بعد سنیچر یہودی،
اس کے بعد اتوار عیسائیوں نے لیا، تو ہم آئے بعد میں لیکن پہلے ہم کو ملا، اس اعتبار سے بھی تو جمعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ جمعہ کے دن کو سید الایام کہا جاتا ہے، یہ ہفتے کی عید ہے، اس میں اہتمام بھی کیا گیا، نہانے دھونے کی تاکید بھی کی گئی، اور بہت سارے اعمال جو عام دنوں میں نہیں ہے اس جمعہ کے دن میں کرنے کی تاکید بھی کی گئی۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے اور خوشبو لگانے، غسل کرنے، اچھا کپڑا پہننے، پھر جمعہ کے دن سویرے آنے اور پھر نماز وغیرہ پڑھنے۔ جو سب سے پہلے مسجد آتا ہے جمعہ کے دن اسے اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آتا ہے تو گائے قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آتا ہے تو بکری اور خصی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آئے گا اسے گویا مرغی صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اس کو گویا انڈا قربانی اور صدقہ و خیرات کرنے کا مراد صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس طریقے سے جمعہ کے دن خصوصی فضیلت بھی ہے۔ پھر جمعہ کے دن ایک خاص وقت رکھا گیا کہ اس وقت میں جو دعا کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ وہ وقت کون سا ہے؟ حدیث میں اس کی صراحت نہیں ہے، کچھ لوگوں نے جمعہ سے پہلے کہا، کچھ لوگوں نے جمعہ کے بعد خطبہ میں جو 2 خطبہ ہوتا ہے بیچ میں بیٹھنے کو کہا، کچھ لوگوں نے کہا اذان اور اقامت کے درمیان کا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ فوراً جمعہ کے بعد ہے، کچھ لوگوں نے کہا عصر کے بعد ہے۔ گویا جمعہ کے دن مکمل ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی بندگی میں لگے رہنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں وہ خاص ساعت اور خاص وقت بھی ہمیں میسر ہو جائے۔ کیا فرمایا؟ یقیناً سنیچر کے دن کی پابندی ان لوگوں پر رکھی گئی جن لوگوں نے سنیچر کے سلسلے میں اختلاف کیا تھا، اور یقیناً آپ جانیے کہ آپ کا رب ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن اس چیز میں فیصلہ کر دے گا جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ کہ حقیقی دن جمعہ ہی کا ہے، ان لوگوں نے سنیچر اور عیسائیوں نے یہودی مان لیا، اتوار کو مان لیا، جہاں بھی اختلاف ہوا۔ علاوہ اس کے موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات ملی، میدان تیہ میں تھے، کہاں چلو ارض مقدس بیت المقدس میں فاتحانہ شان سے داخل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، وہاں بڑے جابر قسم کے لوگ ہیں، سرکش قسم لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کے لیے ارض مقدس کو ان پر بینڈ لگا دیا، یہ حرام کر دے کہ داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ یہاں بھی اختلاف کیا، اور بہت ساری چیزوں میں موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے اختلاف کیا کہ جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یا تورات کے احکام سے متعلق یا جمعہ سے متعلق اختلاف کیا ہے، ان لوگوں پر ہم نے سنیچر کے دن کی پابندی عائد کر دی تھی، یہ لوگ سنیچر کے دن مچھلی نہیں پکڑیں گے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن۔ اے نبی، لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے۔ کیسے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی احسن، اور اگر بحث و تکرار کی نوبت آ جائے تو بہترین انداز میں بحث کیجیے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون اپنے راستے سے اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، وہ اعلم بالمہتدین، اور وہ رب اچھی طرح جانتا ہے ہدایت یافتہ کون لوگ ہیں۔ اس آیت میں دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا۔ دعوت و تبلیغ کی جائے تو کس چیز کے ساتھ کی جائے اس کی صراحت بھی کی گئی۔ کہا ادعو، بلائیے، دعوت دیجیے، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ کیسے بلائیں گے؟ بالحکمت، حکمت سے مراد کتاب و سنت، قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ۔ حکمت کے معنی تو مضبوط بات، قرآن و حدیث سے زیادہ مضبوط کی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو کہا آپ قرآن و حدیث کے ساتھ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیں۔ حکمت، مضبوط بات، دانائی کی بات، فائدہ مند بات جس میں نقصان نہ ہو۔ تو ایسی بات کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے،
یعنی دعوت و تبلیغ کرنے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پہلے قرآن مجید کو سیکھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کرے اور قرآن و حدیث کی روشنی ہی میں لوگوں کو دعوت دے. ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا، اسی قرآن کے ذریعے آپ نے تبلیغ کی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تشریح اپنی زبان میں کی ہے، اللہ کے کلام کو عوام الناس کو آسان لفظوں میں جو سمجھایا ہے، اس سمجھانے کی بات کو حدیث سے تعبیر کیا گیا. اور یہ دونوں چیزیں بنیادی ہیں. قرآن بغیر حدیث کے اور حدیث بغیر قرآن کے قابل اعتبار نہیں ہے. جیسے اللہ اس کے رسول لازم و ملزوم ہے، اسی طرح حدیث و قرآن لازم و ملزوم ہے. کوئی انسان اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اور رسول اللہ کو نہیں مانتا، اعتبار نہیں ہے. کوئی انسان رسول اللہ پہ اپنی جان چھینکنے کے لیے تیار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے کوسوں دور ہے. یاد رکھیے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور ان کے طرز زندگی کو بنانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے رسول بنایا اور نبی بنایا. عبادت اللہ کی جائے گی اور طریقہ رسول اللہ کا لیا جائے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اللہ کو مانتا ہے تو کتاب اللہ کو ماننا ضروری ہے. اگر کوئی انسان رسول اللہ کو مانتا ہے تو حدیث رسول اللہ کو ماننا ضروری ہے. گویا اگر کوئی انسان لوگوں کو دین کی دعوت دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بنیادی طور سے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ وہ قرآن کا بھی علم حاصل کرے اور حدیث کا بھی علم حاصل کرے. اور اسی قرآن و حدیث کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا ہے اور راہ راست پہ لانے کی کوشش کی. والموعظۃ الحسنہ، قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ اچھی نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اچھی نصیحت مراد قرآن میں یا حدیث میں جو واقعات بیان کیے گئے، کہیں جہنم کا تذکرہ ہے، کہیں جنت کا تذکرہ ہے، اچھے لوگوں پہ جو انعامات ہوئے ان کا ذکر کیا گیا، غلط لوگوں پر جو اللہ کا عذاب آیا ان کا تذکرہ کیا گیا. اس طریقے سے لوگوں کے سامنے بات رکھیں گے، اس سے لوگ اچھی نصیحت حاصل کریں گے. علاوہ اس کے سمجھانے بجھانے کے وہ طریقہ بنا جائے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے دلوں کے قریب جا سکے، وہ آپ کے قریب بیٹھے، آپ اس کے قریب ہو سکیں. ایسی بات ہرگز نہ کیجیے کہ بدعت کے آپ سے بھاگ جائیں، بلکہ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کیجیے اور اچھی نصیحت کے ساتھ ان سے بات چیت. یہ دعوت کا دو ہی طریقہ اصل ہے. اب اگر کبھی کوئی انسان اعتراض کرتا ہو، شکوک و شبہات کا اظہار کرتا ہو، انکار کرتا ہو، لڑنا بھیڑنا چاہتا ہو، بحث و تکرار کرتا ہو، تو کہا بحث و تکرار سے آپ کو بھاگنا نہیں ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ. اگر ان سے بحث کرنا ہو تو جو سب سے اچھا طریقہ ہو اس طریقے سے آپ بحث کریں گے. اگر وہ گالی گلوچ کرے تو آپ گالی گلوچ نہیں کریں گے. وہ آپ پہ الزام تراشی کرے، آپ پلٹ کے الزام نہیں لگائیں گے، بلکہ اچھے انداز سے گفتگو کریں گے. وہ گالیاں دیتے ہو آپ انہیں دعائیں دیجیے. وہ آپ کے خلاف کارروائی کرتے ہو آپ ان کے بارے میں اچھا سوچیے. وہ اگر تھے تو تم تراکی کے ساتھ گفتگو کرتا ہو، آپ بڑے نرمی کے ساتھ اچھے لب و لہجہ میں گفتگو کیجیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کیا ہے کہ موسیٰ و فرعون کو اللہ نے ایک ساتھ جمع کرا دیا. فرعون حاکم وقت ہے اور موسیٰ نبی وقت ہے، وقت کے نبی. یہ پتہ ہے کہ فرعون ماننے والا نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ کو معلوم تو ہے، مانے گا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے بارگاہ میں ہوئی ہے. اب اگر کوئی انسان چھوٹا بیٹا، جب بیٹا باپ کو سمجھاتا، باپ بولتا ہے ارے بھائی چلو ہمیں کو سکھانے کے لیے، تو فرعون کے بعد دربار میں جانے کا مطلب یہ تھا، فرعون تو کہے گا ہمارے پرورش کیے ہو، میری بلی مجھے سے میاؤ میاؤ. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کہا سنو، اس قسم کی باتیں اس کی جانب سے آئے گی. جو تم پر تمہارا احسان، اس نے احسان کیا ہے، اس احسان کا اظہار بھی کرے گا، احسان جتائے گا بھی. میں نے تمہاری پرورش کی ہے، تمہیں کھلایا پلایا ہے، تمہیں پڑھایا لکھایا ہے، تمہیں بڑا بنایا ہے.
اس قسم کی باتیں تمہارے سامنے آ سکتی ہے، وہاں پہ تم بڑی نرمی سے بات کرنا. قولا لہو قولا لینا، ان سے نرمی سے بات کرنا. اگر دلیل دکھانے کی بات آئے تو معجزہ دکھا دینا، بات کرنے کی نوبت آئے بڑی نرمی سے بات کرنا. تم بھی جلالی پیغمبر، ایسا نہیں ہو کہ فرعون اگر جلال میں تو تم بھی جلال میں آ جاؤ، ہرگز ایسا مت کرنا. اس کو کہتے ہیں وجادلہم باللتی احسن، بحث تکرار کرنا ہو تو اچھے اور عمدہ طریقے سے بحث تکرار کرنا. ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون اللہ کے راستے سے بھٹک گیا ہے. تو عالم بالمہتدین، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے. اس لیے گمراہ لوگ چڑھ کے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اسے دبنے کی ضرورت نہیں ہے، بات کیجئے گا اصول کے مطابق، لیکن اخلاق کو اور اپنے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھیے گا. اس نے اخلاق کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کیجیے گا تاکہ بعد میں کوئی آپ کی بات پر اعتراض نہ کر سکے. پھر آپ کی دعوت و تبلیغ جو ہے بطور خاص وہاں کارگر ثابت نہیں ہوگی. اس لیے صحیح باتیں بیان بھی کیجیے لیکن اخلاق فاضلہ کا ثبوت بھی فراہم. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور سنیے، اگر تم بدلہ لو تو تم بدلہ اسی طرح لو، اتنا ہی لو جتنا صدمہ تم کو پہنچایا گیا ہے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کر لو گے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنا صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے. جس وقت میں مخالفت ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کفار مشرکین تکلیف پہنچا رہے تھے، اس وقت میں کہا گیا آپ کو بدلہ لینے کا اختیار ہے، لیکن یاد رکھیے گا اگر کسی نے تماشا لگایا ہے اتنا ہی زور سے آپ مار سکتے ہیں. یہ گاندھی جی کا فرمولہ نہیں ہے ایک گال نے مارا دوسرا گال بڑھا دیجیے، نہیں. اگر کسی نے ایک تماشا لگایا ہے آپ کو اتنا ہی زور سے زناٹے دار تماشا لگانے کی اجازت ہے. ہاں، غصے میں آ کے اس سے زیادہ زور سے مت ماریے گا. اگر ایک تماشا لگا دو تماشا مت ماریے گا، اس کا خیال رکھیے. لیکن عام طور سے ہوتا کیا ہے، جذبات میں آگے آدمی حد سے بڑھ جاتا ہے. تو کہا کہ تم بدلہ لے جو بدلہ لے سکتے ہو، جتنی تکلیف پہنچائی گئی، جتنا صدمہ پہنچایا گیا اتنی تکلیف اور صدمہ تم پہنچا سکتے ہو. لیکن یاد رکھو وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر صبر کر لو تو یہ زیادہ بہتر ہے. بدلہ لینے کی طاقت ہے پھر بدلہ نہیں لے، یہ صبر ہے. مارنے کی طاقت نہیں ہے، بالکل مریل قسم کے ہے، ٹھیک ہے ہم بدلہ نہیں لیں گے، یہ صبر نہیں ہے. اب تو خواہ صبر کر ہی رہا. صبر اس کی طرف سے ہوتا ہے جو مارنے کی طاقت رکھتا ہے. کمزور صبر کیا کرے گا، اس کو تو صبر کرنا ہی کرنا ہے. تو کہا اگر آپ اس سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہیں پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ خیر للصابرین، تو صبر کرنے والوں کو بہتر بدلہ. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربی ورحمہ اولئک هم المہتدون. جب مصیبت آتی تو انسان کہتا ہے مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اسے دور کرنے والا ہے، ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں. اگر کوئی انسان ایسا خبر لیتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربی ورحمہ، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف سے آسانیاں اور سکون نازل ہوتا ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صبر کیجئے، اور آپ کا صبر، آپ کو صبر کرنے کی توفیق تو اللہ ہی کی طرف سے ملے گی. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور سنیے، ان پر غمگین مت ہوئیے اور نہ ہی ان کے مکر و فریب سے اب تنگ دل ہوئیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ حالات آپ کے خلاف چل رہے ہیں، آپ اس وقت میں صبر کیجیے. صبر کرنے سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی نگاہ میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ یہ آدمی اتنا برداشت کر رہا ہے، آخر اس کے اندر کچھ خوبی ضرور ہے.
وہ پھر آپ کے لوگ قریب ہوں گے اور آپ کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر اسی میں سے سپورٹر آپ کے تیار ہو جائیں گے. اس لیے کہا صبر کیجیے. اور سنیے وما صبرک الا باللہ، اور یہ صبر آپ کو اللہ کی توفیق سے ملے گی. یعنی اللہ سے صبر کی توفیق بھی مانگی. یہ صبر اللہ کے لیے ہو، صبر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، صبر اللہ کے واسطے آپ کیجئے، صبر کی توفیق اللہ ہی آپ کو دے گا. یہ تو صبر کر لیا. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ کی کوشش کرنے کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، اب اس پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے تو کوشش کیا، اب اگر کوئی سننے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا. اب آپ کو زیادہ غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کی اپنی فکر کی. اور دوسرا سنیے وَلَا تَكُ فِي شَيْءٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اگر یہ لوگ آپ کے خلاف مکر و فریب کرتے ہیں، داؤ چلتے ہیں، تو آپ اس سے تنگ دل مت ہوئیے کہ سب لوگ ایک طرف ہیں، ہم اکیلے ہیں، ہمارے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، ہمیں مارنے پیٹنے کی سازشیں تیار ہو رہی ہیں، ہم کو گھر سے بھگانے کے لیے تدبیریں اختیار کی جا رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ. کہا ان چیزوں سے دل برداشتہ نہ ہوئیے، اپنے دل میں کرن اور کجی محسوس مت کیجیے، بلکہ سوچ لیجیے کہ اللہ آپ کا ساتھ ہے. اللہ جب ساتھ آپ کا رہے گا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس لیے صبر و تحمل سے کام لیجیے اور اپنا کام جاری و ساری رکھیے. اور یہ بھی یاد رکھیے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کرتے ہیں اور مخلص ہوتے ہیں. مراد کیا ہے؟ آپ تو متقی و پرہیزگار ہیں ہی، محسن و مخلص ہے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ساتھ ہے. اگر اللہ آپ کا ساتھ دے تو کون آپ کو نقصان پہنچا سکے گا؟ اس لیے تقوی و طہارت کو اپنائیے اور اخلاص و احسان کی قوت اپنے اندر پیدا کیجیے، اور یقین رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ساتھ ہے تو سارے مخالفین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس یقین کے ساتھ دعوت و تبلیغ کرتے رہیے، لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہیے، حکمت کے ساتھ یعنی قرآن حدیث کے بعد دلائل کے ساتھ، موعظۃ حسنہ یعنی اچھی نصیحت کے ساتھ. اگر تکرار کی نوبت آ جائے تو بڑے اچھے انداز میں ان سے حجت و تکرار کیجیے گا. وہ برا بھلا کہے تو آپ گالی گلوچ پہ نہیں اتریے گا، بلکہ اچھے اخلاق کا ثبوت دیجیے گا. اگر آپ بدلہ لینا چاہیں تو بدلہ لینے کا پورا آپ کو اختیار دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ صبر کر لیتے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے، کیونکہ صبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ دیتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب اللہ ساتھ دے دے گا تو اللہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر راستہ بھی نکال دے گا، اور مخالفین کو عذاب سے بھی دوچار کیا جا سکتا ہے، یا پھر اسے ایمان کی دولت سے مالا مال بھی کیا جا سکتا ہے. جہاں پر سورہ نحل ختم ہوتی ہے، یعنی 14 سپارہ ختم ہوا، انشاءاللہ آئندہ 15 سپارہ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر بیان کی جائے گی. اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب سنت کی روشنی میں عقیدہ اور اعمال میں لانے کی توفیق مرحمت فرمائے.